بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پاکستان پہ اس وقت چومکھی حملہ ہو چکا ہے۔ پاکستان کو سبق سکھانے کے لیے خاک میں بدھن یہ پاکستان کو سبق سکھائیں گے بیچارے۔ اس کے اندر سے، باہر سے، دائیں سے، بائیں سے، کہیں سے بھی گنجائش نہیں چھوڑی جا رہی۔ جاسوسی کا ایک بڑا نیٹ ورک پاکستان میں قائم کر رہا ہے، جو پاکستان کے انتہائی حساس ڈپارٹمنٹس میں بھی پینیٹریٹ کر چکا ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے چینی ڈیسک کا ڈپٹی ڈائریکٹر کلب عباس غیر ملکی خفیہ ایجنسی کا جاسوس نکلا۔ انسداد دہشت گردی ونگ CTW میں درج ان کے خلاف ایف آئی آر کے مطابق وزارت منصوبہ بندی و ترقی کا 18ویں گریڈ کے اہلکار سید کلب عباس تقریباً 3 سال سے وزارت خارجہ میں ڈیپوٹیشن پر چائنا ڈویژن کے ڈپٹی ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ 18ویں گریڈ کا سیکشن افسر جو کہ کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ تھا، اسے بطور خاص وزارت خارجہ میں لایا گیا اور ڈپٹی ڈائریکٹر بنایا گیا، اور ڈیسک بھی کون سا سبحان اللہ دیا گیا، جو پاکستان کے سینسٹیو ترین ڈیسک سے ایک ہے۔ چین، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت پوری دنیا چین کی وجہ سے تو ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑی ہے۔ یہ 400 خرب ڈالر جو اب یہ پھینکے گا امریکہ میدان میں، یہ ہمارے خلاف اسی لیے پھینکے جا رہے ہیں نا جی، کہ ہم چین کے ساتھ مل کے تو اس کے ون بیلٹ ون روڈ میں وہ یہ کر رہے ہیں، اس میں اس سے کوآپریٹ کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا جو سی پیک ہے اور یہ گوادر ہے، تو یہ ان کو بڑی ان کے لیے تکلیف دہ بات ہے۔ تو یہ حیرت انگیز بات ہے کہ اس بندے کو اس ڈپارٹمنٹ سے نکال کے وزارت خارجہ میں لائے گا، جہاں عموماً ایسا کام ہوتا نہیں ہے۔ جو لوگ وزارت خارجہ میں سیکشن افسر بنتے ہیں وہی آگے جاتے ہیں۔ یہاں لوگ ڈیپوٹیشن پر تو میں نے تو نہیں سنا، یہ ماہرین آتے ہوں گے، لیکن پتہ نہیں اب یہ بندہ اسی کام کا ماہر ہوگا۔ تو اس کو کون لایا تھا یہاں پہ، کس بندے نے اس کی سفارش کی تھی؟ اللہ کرے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو اس کی خبر ہو۔ اچھا جی، یہ بندہ جو ہے نا، جہاں وہ چین اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے خفیہ معلومات اور دستاویزات غیر ملکی سفارتکاروں اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے عہدیداروں کو مسلسل فراہم کر رہا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس ریٹائرڈ شاہ خاور، جو ماضی میں عباسیہ ڈپٹی اٹارنی جنرل اور اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل اور اسپیشل پراسیکیوٹر نیب تعینات رہ چکے ہیں، نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ملزم کی ضمانت بعد گرفتاری کی درخواست دائر کی، جسے عدالت نے مسترد کر دیا۔ اس کو شرم نہیں آئی؟ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، وکیل جو ہوتا ہے اس کا یہ پیشہ ہے، اس کو اس بات سے غرض نہیں، لیکن یار خدا کے لیے کوئی قومی معاملات پر تو خدا کا خوف کر لیا کرو۔ پیسے تو دنیا کی آنی۔ یہ شاہ خاور صاحب اس سے پہلے بھی 2-3 کارنامے ایسے انجام دیے چکے ہیں۔ باخبر ذرائع کے مطابق ملزم کے کیریئر میں ترقی انتہائی حیرت انگیز ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی پشت پر کوئی منظم گروہ کام کر رہا ہے۔ ملزم نے سن 2000 کے اوائل میں وزارت غذا، زراعت اور مویشی میں بحیثیت ریسرچ آفیسر اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ بعد میں اسے بغیر کسی تجربے کے معاشی امور ڈویژن میں اقوام متحدہ اور غیر ملکی تربیت کے معاملات کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ ستمبر 2018 میں ایک بار پھر حیرت انگیز طور پر اسے ڈیپوٹیشن پر وزارت خارجہ میں تعینات کر دیا گیا۔ سفارتکاری کے کسی تجربے کے بغیر ہی انتہائی اہم چائنا ڈیسک پر ڈپٹی ڈائریکٹر مامور کیا گیا، جہاں اس کی پوزیشن نمبر 2 کی تھی۔ اس حیثیت میں پاکستان کے چین کے درمیان تمام حساس معلومات تک اسے رسائی حاصل تھی۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق ملزم کو روسی انٹیلیجنس کے لیے کام کرنے والے منظم نیٹ ورک کو انتہائی خفیہ معلومات ٹاپ سیکرٹ حوالے کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے۔ اس سے ایسی دستاویزات برآمد ہوئی ہیں
جو اس کے آفیشیل ذمہ داری سے متعلق ہی نہیں تھیں، اس لیے اس کے ساتھیوں کی شناخت اور اس نے اس طرح کی معلومات اور سرکاری دستاویزات کیسے حاصل کی، اس بارے میں تفتیش کی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، میں نے تو آپ کو ایک واقعہ سنا دیا۔ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے ایک یہ باتیں جب اخبار میں آ جاتی ہیں تو ہم تک پہنچ جاتی ہیں، میڈیا میں آ گئی تو درجنوں ایسے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کام کرنے کے لیے۔ اصل بات یہ نہیں کہ یہ لوگ کون ہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کو لانے والا کون ہے۔ آپ چور کو پکڑیں گے تو دوسرا چور آ جائے گا۔ چور کی ماں کو کیوں نہیں پکڑتے کہ چوری جنم دینے بند کر دیں؟ تو چوروں کی ماں کو تلاش کریں۔ چوروں کی مائیں جو ہیں نا وہ بیٹھی ہیں کیبنٹ ڈویژن میں، وہ بیٹھے ہیں اس میں وزارتوں میں، وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں، اور یہ زبان خلق نکارہ خدا۔ آپ جب جستجو کریں گے نا تو بہت کچھ آپ کو مل جائے گا۔ صرف ایک کمیونٹی کے خلاف شور مچا کے، احمدی کمیونٹی کے خلاف، آپ نے کتنے جرائم پیشہ اور لوگ ہیں جو اس کے مذہب کے نام پہ، جو فرقہ واریت کے نام پہ دنیا اپنے جو ان کے اصل مالکان ہیں، جو ان کے اصلی ماں باپ ہیں، ان کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، تخریب کاری کرتے ہیں۔ ایسے کئی لوگ یہاں موجود ہیں، کئی گرفتار ہوں گے جب آپ نے اس طرف توجہ دی تو۔ اب مجھے تو یہ بات حیرانی کی ہو رہی ہے کہ کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتہ ہے کویت کے ایک اس کا ڈپلومیٹ کا اس کے کمرے سے بٹوا چوری ہوا تھا، تو جو اندر سی سی ٹی کیمرہ تھا اس نے بندہ نوٹ کر لیا۔ وہ بھی وزارت خارجہ کا ایک ہمارا افسر تھا۔ اس نے بعد میں بیان دیا گرفتار کہ میں ایرانی انٹیلیجنس کے لیے کام کرتا ہوں، اور یہ کام میں نے جو ہے وہ ایران کے لیے کیا تھا۔ یہ اس کا بیان تھا۔ خدا جانے سچی ہے صحیح، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جو اخبارات میں آیا میں تو وہ آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 6 ایرانی سکول پکڑے گئے ہیں جن کا پورا سٹاف، یار اتنا بڑا سکول بنا ہے، کوئی ریکارڈ ہی نہیں اس کا۔ لاہور میں تو آپ 2 کمروں کا مکان بنایا تو 36 محکمے آپ کے جان کو رونے کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہ فلاں ٹیکس ہے، یہ فلاں ٹیکس ہے، یہ فلاں ٹیکس ہے، یہ فلاں ٹیکس ہے۔ زندگی اجیرن کر دیتے ہیں آپ کی۔ آپ نے میٹر لگانا ہے، فلاں میٹر لگانا ہے، فلاں کاغذ لاؤ، فلاں میٹر لگانا ہے، فلاں۔ یہ کیسے یہ سارا کچھ ہے؟ یہ قلب عباس جو ایک عام سا یعنی ریسرچ اسکالر تھا، اس کو کس نے ڈپلومیٹ بنا دیا؟ ڈپٹی سیکرٹری بچوں کا کھیل ہے۔ وزارت خارجہ کا ڈپٹی سیکرٹری بن جانا اور ایسے سینسیٹیو ڈیسک پہ کسی کا چلا جانا، میں تو اس کو اپنی کاؤنٹر انٹیلیجنس کا فیلئر کہوں گا، چاہے وہ اس بات کا برا منائیں۔ میرے خیال سے آپ لوگوں نے جو پاکستان کے اندر کے نسور ہیں ان پہ کبھی توجہ ہی نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے نا پھر اس طرح آپ دیکھیں نا، حامد میر جو کچھ بھونک چکا ہے، حاجن جو کچھ کہہ چکی ہے، وہ منیزے اینڈ کمپنی، جو اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ جو کچھ کرتے پھرتے ہیں، کس کے بل بوتے پہ کر رہے ہیں آخر؟ کوئی تو بھئی ہے نا ان کو سنبھالنے کرنے والا۔ یہ جب عدالتوں میں جو اسٹیبلش، میں تو یہ لفظ استعمال نہیں کرتا، لیکن وہ اپنی شناخت کے لیے خود بدماشی اپنی دکھانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں۔ یہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ لفظ ہے یہ کہاں سے آ گیا؟ اور جن لوگوں پر یہ چوکٹا لگ جاتا ہے ان کو خام خواہ پریولیج کیوں دیتی ہے سوسائٹی ہماری؟ عدالت ان کو پریولیج دیتی ہے۔ وہ شوکت صدیقی وہاں غمگین شعر سنا رہا ہے، اور جو جج صاحبان ہیں وہ جناب اس کو داد دے رہے ہیں جیسے کوئی مشاعرہ شروع ہوا ہے۔ یہ شوکت صدیقی نے کیا کیا تھا؟ مجھے نہیں پتہ یہ جتنے پکڑے جاتے ہیں، یہ جو جاسوس پاکستان کے مختلف ڈپارٹمنٹس میں ہیں، کام کر رہے ہیں دیگر ایجنسیوں کے لیے۔ ایسا ایک بڑا الزام عزیر بلوچ پہ بھی لگا تھا جس کو ملٹری کورٹ نے 20 سال سزا دی ہوئی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، جہاں وہ باقی سارے مقدمے میں بری ہو گیا ہے، یہ بھی کہیں سپریم کورٹ وغیرہ میں اپیل کر کے وہاں سے بری ہو جائے گا۔ اس کا یہ بھی اندازہ فرمائیں کہ ایران کا پاسپورٹ نکلا، وہ اس کے گھر ہے وہاں ایران میں، اور وہ جو سینسیٹیو معلومات دیتا رہا، وہ ساری وہ جو کمیٹی نے جو اس کی تفتیش کر رہی اس نے اسے نکلوا لی تھی۔ ناظرین کرام، ہمیں تو اندر سے یہ چھرے مار رہے ہیں نیچے سے پاکستان کے جستے خاکی پہ، یہ پاکستان کو ذبح کر رہے ہیں، پاکستان کی آنتیں کاٹ رہے ہیں، پاکستان کو کلیجے میں خنجر گھونپ رہے ہیں، اور ان باتوں کا کوئی نوٹس ہی نہیں لے رہا۔
یہاں یہی ہے کہ شہباز شریف کی ضمانت ہوگی، عدالت نے کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، اس نے کہہ دیا۔ جب آپ کے نزدیک آپ کی ترجیحات ہی یہ ہوں گی تو پھر اسی طرح کے لوگ اسی طرح کے کام کریں گے۔ ویسے بھی ان کو پتہ پاکستان میں کسی کا پکڑے جانا کیا معنی رکھتا ہے اگر اس کے پاس پیسے ہوں تو۔ یہ جتنے کرپشن کے کیس کروڑوں اربوں روپے کے کس سے کیا نکلوا لی ہے، لیکن اس بات پر سمجھوتا آپ کو تباہ و برباد کر دے گا، یاد رکھنا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔